मांगता है, जिंदगी भर मांगता रहता है और अल्लाह जिंदगी भर दुआओं को कबूल करते रहते हैं, लेकिन इसको नजर नहीं आ रहा होता। इसको नजर कि अल्लाह अपने तरीके से दुआ कबूल करता है। अगर अल्लाह ऐसे दुआ कबूल करे ना, आपने इधर कहा है अल्लाह मेरी तनख्वाह डबल कर दे, ऑफिस गए बॉस ने कहा कि जनाब नए वजीर आजम ने जो ऐलान किया है उसकी मंजूरी हो गई, ठा ठा करके ऐसे दुआएं कबूल होना शुरू हो जाए तो गैब पर ईमान खत्म। फिर तो दुआ की तरगीब देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सब लोग मुसल्ला लेके मस्जिद में आ जाएंगे, सारा दिन दुआएं मांगते रहेंगे। ये अल्लाह से जो मांगो मिलता है। खरबूजा मांगो खरबूजा मिलता है, तरबूज मांगो तरबूज मिलता है, इफ्तारी में पकोड़े मांगो पकोड़े मिलते हैं, समोसे मांगो भूख लग रही है क्या करें समोसे मिलते हैं, जो मांगो वो मिलता है। तो दुआएं तो लाजमी कबूल होती हैं, लेकिन अंदाज वो होता है जो अल्लाह अल्लाह करते हैं। अल्लाह कहते हैं मैं अपने तरीके से करूंगा। अब उसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है कि कैसे कबूल होती है। बाज दफा जो चीज मांग रहे हैं अल्लाह वही दे देता है आपको, बाज दफा उसका मुतबादिल दे देता है, ऑल्टरनेट दे देता है, बाज दफा ना ऑल्टरनेट देता है ना वो चीज देता है। कोई मुसीबत आने वाली होती है, इस दुआ की बरकत से उस मुसीबत को टाल देता है। आप अपने बेटे के लिए बच्चे के लिए दुआ मांग रहे हैं इसको ठीक कर दे, वो ठीक नहीं हुई लेकिन दूसरी ने बीमार होना था, अल्लाह ने उससे वबा को टाल दिया। तो जिनका गैब पर ईमान होता है वो तो मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। पता है भाई ये हो नहीं सकता कि जिस खुदा ने कहा है कि मेरे सामने हाथ उठाओ, हदीस में आता है अल्लाह में इतनी गैरत है कि जब कोई अल्लाह के सामने हाथ उठा के मांगता है तो अल्लाह को खाली हाथ लौटाते हुए हया आती है। बड़े सेठ के पास कोई भिखारी जाए और पैसे मांगे और वो उसको धुतकार दे तो भिखारी कहेगा ना यार नाम तो बड़ा सुना था आपका, बड़े सखी हो। तो अल्लाह को हया आती है कि इन हाथों को खाली लौटाए, देता है लाजमी। तभी हमने अहलुल्लाह को देखा है कि मांगते बहुत हैं, बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं। लोग उनको बेवकूफ़ समझते हैं कि यार ये हर वक्त मुसल्ले पे हाथ दुआएं मांगते रहते हैं लंबी लंबी, मिलता तो कुछ है नहीं। उन्हें पता है कि बहुत मिलता है अल्लाह से मांगने से, लेकिन अल्लाह का अंदाज ऐसा होता है कि सिर्फ वो मांगे जिनको गैब पर यकीन है। याकूब अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी मांगते रहे अल्लाह ताला से, उस मांगने का बदला क्या मिला है? दूसरा बेटा भी अल्लाह ने छीन लिया। अजीब बात है या नहीं है? पहला बेटा गुम हुआ तो अल्लाह से उसके मिलने की दुआएं मांगते रहे। दुआ क्या कबूल हो रही है? कहत पड़ गया, खाने पीने से भी गए, उससे बड़ी मुश्किल राशन लेने के लिए भेजा मिस्र अपने बेटों को, तो दूसरा बेटा भी बोलो गया, वो भी बादशाह ने रख लिया। रोते रोते आंखों की बीनाई चली गई। आपकी औलादें आपसे क्या कहने लगी हैं? दल्लाहि तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ, अल्लाह की कसम आप यूसुफ को अभी तक याद रखा हुआ है। हत्ता तकूना हरदन औ तकूना मिनल हालिकीन, आपकी जान न चली जाए। तो जबान से ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह से मांग मांग के थक गया हूँ लेकिन अल्लाह देने के लिए तैयार नहीं है, मेरा तो दूसरा बेटा भी गया। जब दूसरा बेटा भी गया है ना, उस वक्त ये अल्फाज कहे हैं कि आंखों की बिनाई चली गई। घर वाले कहने लगे क्या आपको अभी तक याद है? कुछ चीजें गैर इख्तियारी होती हैं, अपने इख्तियार से गम को सोचना ये शरीयत में जायज नहीं है, लेकिन कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती। वो गम जो आपके इख्तियार में नहीं है उस पे आपको गुनाह नहीं मिलता, बल्कि सब्र पे सवाब मिलता है। शरीयत में हुक्म ये है कि गम को भूल जाओ, उसको एक ही चीज को लेके मत बैठे रहो। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से इतनी मोहब्बत, जाहिर है उस बेटे में बहुत सारी खुसूसियात थी, वो जानते थे कि अल्लाह इनको पैगंबर बनाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, फरमाते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं होती कि मेरी दुआ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे इसकी फिक्र रहती है कि दुआ मांगने की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही। क्योंकि अल्लाह जब नाराज होता है ना किसी से, मांगने की तौफीक छीन लेता है अल्लाह ताला। और मांगने की तौफीक दी हुई है, इसका मतलब अगर नाराज है भी तो इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो तलाफी चाहता है कि आप कर लो। मांगने की तौफीक मिलना इसकी अलामत है कि अल्लाह अगर नाराज भी है तो बहुत ज्यादा नहीं रूठा हुआ, बल्कि उसने सॉरी का ऑप्शन दिया हुआ है कि चलो मांग के अपना मना लो, मुझे किसी भी तरीके से राजी कर लो।
دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو, اس قدر فائدہ ہوتا ہے, آپ مانگنا شروع کریں, زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے, اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. دیکھو, کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو, دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو. یہی طریقہ ہے نا بھائی. آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو, اسی سے دوستی ہوگی نا. اب آپ بتا رہے ہیں میرا جگری دوست ہے, بہت پرانا دوست ہے. میں پوچھوں گا آپ سے, بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا. تو کیا کرتے تھے آپس میں؟ کوئی بات چیت ہوتی؟ بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں. پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں. دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت. دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے. معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ باہر میں جائے قبول ہونا, ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے, بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. تعلق بحال ہے ہمارا اس سے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے. جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ رٹا لگا کے ایک چیز کو, یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے. جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانے پڑھے آپ, بچپن میں نابینا ہو گئے. والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی, پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا. تو رات کو مصلی پہ گر گڑا کے دعا مانگنا شروع کی, اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے, اے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے. اتنا مانگا ہے, روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی. خواب آیا, دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے. جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی, بینائی واپس لوٹ چکی تھی. ہندوستان میں ایک بزرگ تھے, رمضان نام تھا ان کا, یہاں کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے. تو جو کوئی اس طرح کے بڑے لوگ ملتے تھے نا, جو بھی نیک ہوں, پرہیزگار ہوں, تو میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیتا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی واقعہ دیکھا ہو, کوئی کرامت دیکھی. انہوں نے اپنا بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں جو بلوائی تھے نا, جو بلوا کرنے والے ہندو تھے, انہوں نے, دہشت گردوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کر دیا. مسلمان بہت تھوڑے تھے, مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہیں کہیں مظاہر علوم کے یا دیوبند کے. مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ کوئی دیوبند کے علاوہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا, وہ چونکہ واقعہ ان کا اس لیے, کچھ لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو وہ کرنا ہے, وہ اتفاق سے تھے وہاں کے, تو اس لیے میں نے بول. تو وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے. بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے. تو یہ جو واقعہ سنانے والے تھے نا, انہوں نے مجھے خود بتایا, کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑوں پہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی راڈیں ہیں, گزن ہے, اور وہ زمین پہ نازل ہو کر انہوں نے ان بلوائیوں کے خلاف حملہ کر دیا, مارا ان کو. میں نے جب یہ واقعہ ایک دفعہ بیان کیا تو یوٹیوب پہ جب یہ واقعہ گیا تو اس علاقے کے جو مسلمان تھے ان کے کمنٹس آئے کہ یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے اور اس گاؤں میں ہوا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہے؟ دعا مانگنے والے کی جو دعا ہے نا, اس میں طاقت تھی. وہ مانگ رہا تھا گڑ گڑا کے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہم نماز استسقا پڑھتے ہیں, بارش پھر بھی نہیں ہوتی. عموماً ایسے ہی چل رہا ہے سسٹم, جو چل رہا ہے نا, نماز استسقا پڑھ رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی, تو اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی ہوں گی دعائیں. لیکن پہلے دعائیں نماز استسقا کی فوراً قبول ہوتی تھی اور ان کا ظاہر بھی قبول ہوتا تھا. یہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے بھی سنا. میری دادی نے, اللہ ان کی مغفرت کرے, خود بتایا. انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں جب بارشیں برسنا ختم ہو جاتی تھی تو مظاہر علوم سے, دیوبند سے علماء کی ایک جماعت نکلتی تھی, سہارنپور سے, اور عورتیں, بچے, مرد, بوڑھے سب ان کے ساتھ نکل کے میدان میں جاتے تھے. خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہہ رہے ہم جاتے تھے میدان میں بوسیدہ کپڑے پہن کے. نماز استسقا میں یہی ہے نا کہ بوسیدہ کپڑے پہن کے جاؤ, اپنے مواشی کو بھی لے کر جاؤ اور شہر سے باہر جاؤ اور دھوپ میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو. تو کہتے ہم جب جایا کرتے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے تو اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی کہ تمبو ساتھ لے کر جاتے تھے کہ جب بارش ہوگی نا تو وہاں دیگیں پکیں گی اور کھانا کھایا بھی جائے گا, خوشی میں کھلایا بھی جائے گا. تو کھانے کا سامان گھر سے لے کر جایا کرتے تھے. اور ہوتا ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے
کہ نماز استسقا کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور آسمان پہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع, اور ہم سب کیا کر رہے, تمبو لگا کے کھانا کھا رہے خوشی میں. یہ میں نے خود سنا, نمازی تھی ماشاءاللہ, پرہیزگار تھی, مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھی وہ. یہ اس لیے فضائل سنا رہا ہوں کہ بھائی امید ہے کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا انہوں نے. وہ جھوٹ کیوں بولیں گے بھائی, ان کو کوئی پیسے مل رہے تھے. یہاں ہمارے پڑوس میں یہی اسی مسجد میں سامنے ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے, آپ کو معلوم ہوگا, یا ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے نا سامنے والے گھر میں. ان کے والد صاحب بھی بوڑھے آدمی تھے, اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو اور عمر میں برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے. میرے سے بڑی گپ شپ تھی ان کی, مجھے بس یہ کہتے تھے آپ اتنے پتلے کیوں ہیں. اب تو میں تھوڑا موٹا ہو گیا, وہ بہت ہی پتلا تھا. کہہ رہے ہیں آپ مولوی ہو کے اتنے باریک سے کیوں ہیں. ویسی گپ شپ میں مذاق کرتے تھے. تھے ہوتے ہیں کچھ زندہ دل قسم کے, لاہور کے تھے, پنجاب کے اصل. تو انہوں نے بھی, ان سے بھی گپ شپ ہوتی تھی. انہوں نے بھی ایسے, میں نے ان کو بتایا کہ ہماری دادی سے ہم نے سنا کہ وہاں ہندوستان میں جب جایا کرتے تھے نماز استسقا کے لیے تو بارش ہو جاتی تھی. آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے اپنے 2 واقعات سنائے. ایک انڈیا کا, وہ انڈیا کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بارش رک گئی تو ہم بارش کے لیے یعنی دعا مانگنے کے لیے نماز استسقا کے لیے گھر سے نکلے. سنت یہ ہے کہ نماز استسقا میں آپ ایک تو آبادی سے دور جائیں, نمبر 2 تھوڑے بوسیدہ کپڑے پہن کے جائیں, سب جائیں, بچے بھی جائیں, عورتیں بھی جائیں, مرد بھی جائیں, بوڑھے بھی جائیں, سب لوگ جائیں, اور بہت لمبی دعا مانگی جائے, بہت اطمینان کے ساتھ دعا مانگی جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب نکل کے جا رہے تھے تو ہندو یہ کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسانے جا رہے ہیں.